Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، لہذا اس مناسبت سے آج کی میری گفتگو کا موضوع ماہ محرم الحرام اور اس کی 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا دن ہے۔ ان مبارک ایام کے متعلق مجھے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 فضائل، نمبر 2 مسائل اور نمبر 3 حقائق۔ فضائل کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے اور اس کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کے دن کے متعلق شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں کیا فضائل آئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان مبارک ایام کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اور مسائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو ان ایام میں ہمیں کرنے چاہیے اور وہ کون کون سے کام ہیں جن سے ان ایام میں ہمیں بچنا چاہیے۔ اور حقائق کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی باتیں اس مہینے کے متعلق اور خاص طور پہ عاشوراء کے متعلق مشہور ہیں عوام الناس کے اندر۔ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ان باتوں میں سے کون کون سی باتیں صحیح ہیں، دین اسلام کا حصہ ہیں، اور کون کون سی باتیں بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں اور من گھڑت ہیں۔ فضائل کو بیان کرنے سے پہلے میں اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ محرم الحرام
اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہے۔ عام طور پہ ہم دو کیلنڈروں کو جانتے ہیں، ایک تو انگریزی سال ہے جس کو ہم عیسوی سال اور میلادی سال بھی کہتے ہیں، اور جس کے مہینے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون وغیرہ ہیں، اور دوسرا اسلامی سال ہے جس کو ہم ہجری سال بھی کہتے ہیں اور قمری سال بھی کہتے ہیں، جس کے مہینے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے اور اسلامی تقویم جو ہے، اس کا آغاز کس نے کیا، کب کیا اور کیسے کیا؟ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے بہت توجہ سے میری بات کو سننا ضروری ہے، کیونکہ اس سلسلے کی جو معلومات ہیں لوگ عام طور پہ اس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور کنفیوز ہوتے ہیں، لہذا اس بات کو پورے دھیان سے سنیں تاکہ صحیح بات اور صحیح صورتحال آپ کے علم میں آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے توجہ دلانے پر ہجری سال کے آغاز کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے یہ مہینے تو تھے، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ جن 12 مہینوں کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ مہینے تو تھے، مگر دو باتیں نہیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان مہینوں کے درمیان کوئی ترتیب نہیں تھی کہ کون سا مہینہ پہلا ہے، کون سا دوسرا ہے، کون سا تیسرا ہے، کون سا چوتھا ہے، یہاں تک کہ کون سا مہینہ آخری ہے۔ بالفاظ دیگر یہ بات متعین نہیں تھی کہ یہ جو 12 مہینے ہیں، سال کس مہینے سے شروع ہوگا اور کس مہینے پہ ختم ہوگا، یہ بات متعین نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سالوں کی ترتیب متعین نہیں تھی کہ یہ کون سا سال ہے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال۔ تو مہینے تو یہ موجود تھے، یہاں تک کہ قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ مہینے پہلے سے موجود تھے، لیکن اولاً تو ان مہینوں کے درمیان کوئی ترتیب نہیں تھی، اور دوسرے سالوں کے درمیان بھی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ اب اگر کوئی سن بتانا ہے تو اس میں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ عام طور پہ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو تاریخی واقعات پیش آتے ہیں ان کی بنیاد پر وہ سال کی تعیین کرتے تھے۔ جیسے ابرہہ نامی ایک بادشاہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کو ناکام کیا اور بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے سلسلے میں پوری سورت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا اس سال کو عام الفیل کہتے تھے۔ اب بہت سی مرتبہ سال کی تعیین کے لیے کہا جاتا تھا کہ عام الفیل سے 5 سال پہلے، یا عام الفیل سے 10 سال پہلے، یا عام الفیل کے 3 سال بعد، یا عام الفیل کے 7 سال بعد، کیونکہ عام الفیل تو ہر ایک کو معلوم تھا۔ تو اب اگر آگے پیچھے کوئی سال ہے تو اس طرح اس کو بیان کر کے متعین کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی
نظام ایسا مرتب اور منظم نہیں تھا، اس وجہ سے سال کی تعیین میں بہت دقت اور دشواری پیش آتی تھی۔ دور نبوی گزر گیا، پھر دور صدیقی آیا، دور صدیقی بھی گزر گیا، پھر دور فاروقی آیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جو کہ بصرہ کے گورنر تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین کا خط پہنچا تو اس میں تاریخ لکھی ہوئی تھی شعبان۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر المومنین کو جواباً لکھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں اور ان میں تاریخ لکھی ہوتی ہے شعبان، مگر ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کون سا شعبان مراد ہے، اس سال کا شعبان مراد ہے یا سال گزشتہ کا شعبان مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کہتے مہینوں لگ جاتے تھے۔ لہذا آپ ایسا کیلنڈر بنائیے اور ایسا تقویمی نظام بنائیے جس سے سالوں کی تعیین میں اور تاریخ کو متعین کرنے میں سہولت ہو جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خط جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس خط کو پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس رائے کو سنجیدگی سے لیا اور صحابہ کرام کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ سب اس پر متفق ہو گئے کہ واقعتاً ایک کیلنڈر اور ایک اسلامی تقویم قائم ہونی چاہیے تاکہ تاریخوں کی تعیین میں ایک سہولت ہو جائے، غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ لہٰذا اب دو چیزیں قابل غور تھیں، ایک تو مہینوں کی ترتیب کہ یہ جو 12 مہینے چلے آ رہے ہیں ان میں کس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے اور کس مہینے کو آخری مہینہ قرار دیا جائے۔ مہینے تو اسی ترتیب کے ساتھ تھے مگر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے کی ترتیب نہیں تھی۔ اور دوسری بات قابل غور یہ تھی کہ سال کی کیا ترتیب قائم کی جائے، کس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا جائے۔ تو سب سے پہلے یہ مشورہ ہوا کہ کس سن سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں۔ کسی نے رائے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیاد بنایا جائے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس سال کو اسلامی سال کا اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دے دیا جائے۔ اب اس کا جو اگلا سال ہوگا وہ سن 2 ہو جائے گا، اس کا اگلا ہوگا وہ سن 3 ہو جائے گا، اس کا اگلا ہوگا وہ سن 4 ہو جائے گا۔ بعض نے رائے دی کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بنیاد بنایا جائے، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ آپ کی بعثت کو، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس سال کو بنیاد بنایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رائے بہت پسند آئی اور انہوں نے فرمایا الہجرت فرقت بین الحق والباطل۔ واقعتاً ہجرت اسلامی تاریخ کا ایسا عظیم الشان باب ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ چنانچہ پھر تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کر لیا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے، اور ہجرت جس سال میں کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے اس سال کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دے دیا جائے۔
یہی وجہ ہے کہ اس اسلامی سال کو ہجری سال کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جو آغاز ہوا ہے یہ ہجرت والے سال سے ہوا ہے، اور اس سال عیسوی اور میلادی جو سن تھا وہ 622 تھا۔ چنانچہ یہ پہلی چیز طے ہو گئی۔ پھر دوسرا مسئلہ آیا کہ یہ جو مہینے ہیں گرچہ بالترتیب ہیں لیکن ان میں پہلا، دوسرا، تیسرا کون سا ہے یہ نہیں معلوم، تو پہلا مہینہ کس کو قرار دیا جائے، سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے؟ کسی نے رائے دی کہ رجب ہمیشہ سے ایک مقدس مہینہ مانا جاتا ہے، اس کو بنیاد بنایا جائے اور اسلامی سال کا آغاز رجب کے مہینے سے کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ رمضان المبارک کو بنیاد بنایا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ محرم الحرام کو پہلا سال قرار دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی اور انہوں نے فرمایا کہ یہ رائے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ذی الحجہ میں حجاج کرام حج کے مناسک اور ارکان سے فارغ ہونے کے بعد محرم میں اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ چنانچہ سب نے اس پر اتفاق کر لیا، یہ دونوں باتیں طے ہو گئیں اور اس طرح اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو گیا۔ ہجری اس لیے کہتے ہیں اس کو، اس لیے کہ ہجرت کے سال کو پہلا سال قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اب جو اسلامی سن ہے وہ 1443 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1443 سال گزر چکے ہیں۔ یہ جو سال ہے یہ 1443واں سال ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کے یہ سال ہجری ہے اور محرم سے یہ شروع ہو رہا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں ہجرت کی تھی۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سے واعظین و مقررین بھی یہ بات اسی غلط فہمی کے اندر بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ ہجرت جو کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ ذی الحجہ کے آخر میں کی ہے نہ محرم میں کی ہے، بلکہ محرم کے 2 مہینے کے بعد ربیع الاول میں کی ہے۔ اور ہجری اس سال کو جو کہا جاتا ہے وہ مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے نہیں بلکہ سالوں کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے اس میں ہجرت کا اعتبار کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ اسلامی تقویم کے متعلق یہ چند باتیں عرض کرنے کے بعد اب میں ان مبارک ایام کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور پھر فرمایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی فضیلت والے ہیں، برکت والے ہیں، قابل احترام ہیں۔ اور آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مبارک حرمت والے مہینوں کے تقدس کو پامال مت کرنا، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا اور گناہوں میں اور معاصی کے اندر مبتلا مت ہونا۔ جان پر ظلم کرنا یعنی گناہوں میں مبتلا ہونا یہ تو 12 مہینے کے اندر منع ہے، مگر حرمت والے ان 4 مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ تاکیداً منع کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ تو بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے 12 مہینوں کا ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 جو ہیں حرمت والے ہیں۔
اور یہ 4 کون سے ہیں؟ 3 تو ان میں سے لگاتار ہیں، کانٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب مضر، جس کو ہم رجب المرجب کہتے ہیں، الذی بین جمادی و شعبان، جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان۔ اور علماء کرام نے فرمایا ان حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام ہی محرم رکھا گیا ہے، قابل احترام مہینہ۔ اور ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزوں کی فضیلت والا مہینہ محرم الحرام ہے۔ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں، ان کا ثواب تو سب سے زیادہ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے نمبر پر جس مہینے کے روزوں کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے، اور خاص طور پہ جو اس کا عاشورہ کا دن ہے 10 محرم الحرام، اس کے روزے کی ایک اور فضیلت ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی 10 محرم الحرام میں عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کے پچھلے 1 سال کے جو گناہ صغیرہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن کے روزے کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، اور جس مہینے کے روزوں کا سب سے زیادہ اہتمام کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہتمام آپ عاشورہ کے دن کے روزے کا کرتے تھے، اور پورے مہینے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں کا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ تو فرض ہیں۔ یہ چند فضائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد اب میں چند مسائل ان ایام سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسائل کے جاننے سے پہلے ایک تمہید کا جاننا ضروری ہے، اور وہ تمہید یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو نہ صرف یہ کہ اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ کا انتہائی المناک، دردناک، افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو انتہائی دردناک اور المناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ایک مخصوص فرقے نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر
بہت سی بدعات، رسومات اور خرافات کو اسلامی نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک اس فرقے کا تعلق ہے تو ہر فرقہ اپنے مذہب پر اور مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے میں آزاد ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سے مسلمان اپنی جہالت میں، نادانی میں ان رسومات کے اندر شرکت کرتے ہیں، حالانکہ یہ رسومات ایسی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر ان کی دین اسلام کی طرف نسبت کی جائے گی تو اس میں اسلام کی توہین اور بدنامی ہے۔ اب شہدائے کربلا کے نام پہ غم منایا جاتا ہے اور غموں میں ڈوبے ہوئے مرثیے، منظومہ کلام یہ سنے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نوحہ خوانی کی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں نوحہ خوانی کرنا، آواز کے ساتھ چلا چلا کے رونا، یہ منع ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح حلیم بنائے جاتے ہیں، کھیچڑے بنائے جاتے ہیں اور اپنے جسم کو زدوکوب کیا جاتا ہے، اپنے جسم کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ لہو لہان ہو جاتا ہے، خونم خون ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلے بیانات کے اندر کہ ہمارا جو یہ جسم ہے یہ ہماری اپنی پراپرٹی اور اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ لہذا جس طرح خودکشی کرنا اور جان کو ضائع کرنا حرام ہے، اسی طرح اپنے جسم کے کسی عضو کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے اور اللہ کی اس امانت کے اندر خیانت ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، چنانچہ اس مہینے میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ ان کا عقیدہ اور ان کی سوچ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں اگر ہم بچوں کی شادیاں کریں گے تو نعوذ باللہ اس کے منحوس اثرات ہمارے بچوں کی ازدواجی زندگی پر پڑیں گے۔ اور اسی طرح بہت سے جاہلوں کی یہ سوچ ہے کہ شادی کے بعد جب پہلا محرم آتا ہے تو ہماری بیٹی اپنے سسرال میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر شادی کے بعد آنے والے پہلے محرم میں بیٹی اپنے سسرال میں رہے گی تو اس کی زندگی پر منفی اثرات پڑیں گے، چنانچہ وہ شادی کے بعد پہلا محرم جب آنے والا ہوتا ہے تو محرم کے آنے سے پہلے اپنی بیٹی کو میکے لے آتے ہیں۔ یہ انتہائی جاہلانہ سوچ ہے۔ جس مہینے کو قرآن و حدیث، اللہ اس کے رسول عظمت والا، برکت والا، فضیلت والا، حرمت والا مہینہ قرار دے رہے ہیں، ہم اگر اس کو منحوس قرار دیں تو اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی ضلالت اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس جاہلانہ عقیدے کی تردید کریں اور جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں، موقع دیں، وہ محرم کے مہینے میں اپنے بچوں کی شادیاں کر کے عملاً اس کی تردید کریں۔ آپ تو اس مہینے کو منحوس کہہ رہے ہیں اور آپ کی یہ سوچ ہے اس مہینے میں جو شادی ہوگی وہ ناکام رہے گی، حالانکہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے محرم کے مہینے میں ہوا، حضرت صفیہ سے محرم کے مہینے میں ہوا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ گرچہ اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے مستحب ہیں اور افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے،
لیکن عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ خصوصی فضیلت کا حامل ہے۔ رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، مگر اس کا استحباب اور اس کی فضیلت اور اس کی خصوصیت اور اس کا اجر و ثواب باقی رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ چکی ہے کہ سب سے زیادہ جس دن کے روزے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور معلوم کرنے پہ یہودیوں نے بتایا کہ ہم عاشورہ کے دن روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے عاشورہ کے دن نجات دلائی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں ڈبو کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کو جو نجات عطا فرمائی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا، لہذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر شکر ادا کرنے کے ہم زیادہ مستحق ہیں ان کے مقابلے میں، لہذا ہم عاشورہ کے دن روزہ ضرور رکھیں گے، لیکن ہمیں یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ایڈ کروں گا تاکہ کسی نہ کسی درجے میں یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، چاہے 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ، بجائے ایک روزہ رکھنے کے عاشورہ کا 2 روزے رکھوں گا۔ تو 2 صورتیں ہیں، یا تو 9 اور 10 کا رکھا جائے یا 10 اور 11 کا رکھا جائے۔ زیادہ تر روایات کے اندر 9 اور 10 کا تذکرہ ہے، لہذا زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے، ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے اور پینے میں وسعت کرے گا، یعنی معمول کے اعتبار سے، عام دنوں کے اعتبار سے زیادہ اچھا کھلائے گا پلائے گا اپنے بیوی بچوں کو اور ماتحتوں کو، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث ہے اور متکلم فی ہے، اس کی سند پر کلام کیا گیا ہے، لہذا علماء امت کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا اس حدیث کو قابل عمل مانا جائے اور اس عمل کو مستحب قرار دیا جائے یا اس حدیث کا اعتبار نہ کیا جائے۔ چنانچہ محدثین کی ایک جماعت اس حدیث کو قابل عمل نہیں مانتی، لیکن ایک بڑی جماعت محدثین کی اس حدیث کو قابل عمل مانتی ہے اور اس عمل کو مستحب قرار دیتی ہے۔ چنانچہ مذاہب اربعہ کے فقہا نے بھی اس عمل کے مستحب ہونے کی صراحت کی ہے، اور ہمارا جو وزارت الاوقاف کا دارالافتاء ہے، الشبکۃ الاسلامیہ، اس کی جو ویب سائٹ ہے، اس کے فتوے میں انہوں نے اس حدیث کا اعتبار کیا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا اگر کوئی عاشورہ کے دن اپنے بیوی بچوں اور ماتحتوں کو کھلانے پلانے میں ذرا اہتمام کر لے، اچھا سے اچھا ان کو کھلا دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پورے سال اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ تیسری اور آخری بات، حقائق۔ عاشورہ کے متعلق بہت سی باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ باتیں ایسے ہی مشہور ہو گئی ہیں۔
اور ان کے مشہور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سے واعظین اور بہت سے مقررین جو محرم اور عاشورہ کے موضوع پہ بیان کرتے ہیں تو اپنے بیان میں دلچسپی کا سامان فراہم کرنے کے لیے وہ ان باتوں کو ایسے رسوخ اور اعتماد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عوام الناس نہ صرف یہ کہ ان باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں بلکہ ان باتوں کو اپنے دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلا مشہور ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ عاشورہ کا دن تھا، جس دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی وہ عاشورہ کا دن تھا، جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹکی جس کو قرآن نے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ فرمایا وہ عاشورہ کا دن تھا، جس دن یوسف علیہ السلام جیل سے رہا ہوئے وہ عاشورہ کا دن تھا، جس دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے وہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ باتیں مشہور ہیں مگر ان کی کوئی بنیاد اور کوئی اصل نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جس میں ان باتوں کا تذکرہ ملتا ہے، میں اس کے متعلق محدثین کا تبصرہ پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ متأخرین میں سے کسی نے اس حدیث کو گڑھ کر ایک معروف سند کے ساتھ چلا دیا ہے۔ اسی طرح ابن عراق نے تنزیہ الشریعہ میں اس حدیث کو موضوع اور جھوٹا قرار دیا ہے، اور علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الموضوعات کے اندر اس حدیث کو موضوع قرار دیا اور پھر ایک جملہ لکھا، انہوں نے فرمایا ھذا حدیث لا یشک عاقل فی وضعہ، یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے موضوع ہونے میں کوئی بھی سمجھدار آدمی شک نہیں کرے گا۔ یہ چند باتیں ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کے متعلق عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق ان مبارک ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج کا۔